وقت کی صوبائی حکومتوں کے اوپر چاہے پی ایم ایل این ہو پی پی او وفاق کی طرف سے ان کی اپنی ہی پارٹیوں سے بھی پریشر ہوتا تھا کہ آپ اس پرائس کو بڑھائیں. آج گندم، اور اس وقت تو لوکل گندم پوری ہوتی تھی، اب ہم باہر سے ہمارا ملک امپورٹ کرتا ہے. اس وقت جو لوکل گندم میں ٹرانسپورٹیشن ملا کے 14,000 روپے ایک بوری کی قیمت لاگت آ رہی ہے، اور اگر ہم باہر سے یوکرائن کی اس کی گندم کریں تو تقریباً 18,000. تو گیپ بڑھ چکا ہے، اور اس میں ایک یہی وجہ ہے کہ جو پلفریجز کرتے ہیں، جو اگر گندم میں کہیں ٹرانسپورٹیشن میں چوری ہوتی ہے تو وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اب اس کے اوپر اندر چوروں کو یا اسمگلروں کو بہت بڑا منافع نظر آ رہا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور یہ چیز جناب اسپیکر، یہ اپوزیشن کے ہمارے ممبران بیٹھے ہوئے، ہم نے اس میں کبھی سیاست نہیں کی ہماری پارٹی نے. جب فلڈ آیا تو اس وقت جب ہم لوگوں کے بیچ میں گئے تو ہم نے کہا کہ یہ ایک سسٹینیبل پرائس اس کی ہونی چاہیے، کیونکہ اب اتنا بڑا گیپ وفاق میں کوئی بھی پارٹی وہ شاید پورا نہ کر سکے. وفاق نے جو 8 ارب کی سبسڈی تھی وہ دسمبر میں پوری ہوگی، فیبری میں پوری ہوگی. فیبری میں ہماری سبسڈی ختم ہو گئی 8 ارب روپے کی جو تھی. ہم نے وفاق سے کوشش کی کہ ای سی سی کا جو ڈیسیجن ہے 16 لاکھ بوریوں کے اوپر آپ ہمیں کریں، پیسوں کے اوپر نہ کریں. وفاق نے ریفیوز کیا، کہا نہیں سبسڈی پیسوں اور یہ، بلکہ ریسنٹلی ہماری ملاقات میں جب ہم نے دوبارہ بات کی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ 16 لاکھ ہے اور اس پہ آپ انسسٹ کرتے ہیں، اس کو ہم اگلی میٹنگ میں پیسوں پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ریٹن صحیفہ نہیں ہے. تو ہمیں جواب مل گیا. تو ادھر جب گندم ختم ہو گئی تو شارٹیج ہو گئی، لوگوں نے دھرنے دیے. ہم نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر کیا، اپوزیشن نے بھی میرا خیال میں پتہ نہیں شاید اپنا کردار ادا کیا، اور ملاقاتوں میں لازمی بات ہے سب کو دفعے کی فکر ہے. تو 2 مہینے کی سبسڈی ہمیں ملی، اور اس شرط میں ملی کہ ہم پرائس بڑھائیں، قیمت بڑھائیں. اور ہم نے اے پی سی کا پروگرام بنایا، سوچا کہ یہ مسئلہ خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ ونس فار آل سب جماعتیں مل کے اے پی سی میں حل کریں. تو اس میں ہمیں جو ہماری سینئر سیاسی قیادت ہے مختلف پارٹیز کی، انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی نمائندہ جماعت ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا، تو اسمبلی میں یہ بات سنجیدہ طریقے سے حل ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر اگر سیاست کرنی ہو تو سب سے پہلے ہم سیاست کر سکتے ہیں، کیونکہ وفاق میں ہم نہیں ہیں، سبسڈی وفاق نے دے دی، اور ہم سیاست کرنا نہیں چاہتے، ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اسمبلی میں مسئلہ ہم حل کریں، کیونکہ ابھی ہم جب وفاق میں گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اگلے 2 مہینے کے لیے، مئی اور جون کی میں بتا رہا ہوں، مئی میں اس وقت جو لوگوں کو گندم دی جا رہی ہے وہ ہماری سٹوریج کی، یعنی کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ روڈ بھی بند ہوتا تھا، حکومت 2-3 ہفتوں کی اپنی گندم ریزرو کرتی ہے، ایکسٹرا بچا کے رکھتی ہے جو ہماری گوداموں میں پڑی ہوئی ہے. ہم اس وقت وہ گندم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور اگلے 3-4-5 دنوں میں وہ گندم ختم ہوئی تو کوئی گندم نہیں ہے اور سبسڈی آگے سے نہیں آ رہی. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے کہا آپ ہمیں دے دیں، ہم بجٹ سے آپ کو کوئی پرائس کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کچھ نہ کچھ بڑھائیں، اس کے بغیر گندم نہیں ملے گی. ایمرجنسی اتنی تھی، ہم نے بائی سرکولیشن پہ 7.5 روپے جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں مختلف آپشنز دیے تھے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس مشاورت کا ٹائم نہیں تھا، لوگوں کو گندم مل جائے، تھوڑی مہنگی مل جائے. ہم نے کہا 7.5 روپے کے اوپر سرکولیشن کرو، جو سب سے کم قیمت تھی اس آپشن میں، ہم نے اس کو اپروو کر لی. اور ہم نے کہا ادھر آ کے مشاورت کریں گے. تو اس کے اوپر بھی وفاق نے کہا کہ نہیں، آپ قیمت کے ساتھ ایک پلان دیں گے کہ آپ 70% ایک بوری کی جو قیمت ہے، فرض کریں اگر
20,000 روپے ہے تو ان کے حساب سے 14,000 روپے ہم نے بڑھانا. اگر امپورٹڈ گندم ہم لے رہے ہیں تو ECC کا ڈیسیجن ہے کہ 70% آپ نے اس بوری کی گندم بڑھانی ہے، اور اس میں آپ کس کس وقت میں کس طرح بڑھائیں گے، اس گیپ کو، فرق کو کس طرح فل کریں گے. تو ان کی طرف سے یہ لیٹر تھا. تو 2 دفعہ کیبنٹ میں ہم بیٹھے، کیونکہ شروع میں ہمارے پاس ہم ایک دوسرا آپشن تھا جس کے اوپر ہم بڑا چھوٹا سا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے، مختلف مہینوں میں ہم تھوڑا تھوڑا بڑھا کے اوپر جائیں گے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے 70% کا کہا. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم وفاق سے کیا بات کریں. آیا 70% پہ ہم ایگری کریں؟ آیا ہم 50% کے اوپر پروپوزل دیں ہمارے ساتھ؟ کیونکہ وفاق میں تو ہم نہیں ہیں، وفاق میں تو پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، JUI ہے. آپ لوگوں کی ہم سے زیادہ چلتی ہے، ہماری تو نہیں چلتی. ہمارے کو تو بلکہ CLFIR بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ مل جل کے حل کریں. ہم سیاست نہیں کریں گے، سنجیدگی سے بیٹھیں گے. آپ لوگ بھی اس پہ مشورہ دیں کہ ہمیں کس حد تک جانا چاہیے. اس کے اوپر ایک اور چیز ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی، کہ جیسے 17 اسکیل سے اوپر والوں کا وہ ایک فیصلہ ہم لوگ کو میکینزم بنانا شروع کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسا فیصلہ کہ ہم کہیں کہ BISP سے، احساس پروگرام سے غریب لوگوں کو دیے جائے، تو وہ ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک گاؤں میں کتنے لوگ ہیں، اس کو کس طریقے سے ٹرانسفر کیا جائے اور باقیوں کی کیا پرائس رکھی جائے. اور یہ ڈپارٹمنٹ کی یہ کیپیسٹی اس وقت ہے، اس کو کم سے کم آپ کو 1.5-2 سال لگیں گے اس کو یہ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اور اس کو سارا ڈیجیٹلائزیشن کرنے کے لیے. جس کے اوپر ہم نے PC1 اپروو کیا ہوا ہے، وہ ڈیجیٹلائزیشن کریں جس سے فریجز بھی ختم ہو رہی ہیں اور کل وہ احساس یا نادرہ کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ بھی کر سکتے. تو وہ ہمارا پروجیکٹ بھی ہم نے اس کا اپروو کیا ہوا. لیکن آج جناب اسپیکر بحث یہ ہے کہ گندم کی قیمت بڑھانی یا نہیں بڑھانی. وفاق کو کیا کہنا ہے؟ وفاق 70% کہہ رہا ہے. اگر بڑھانی ہے تو 40-50% تک جا سکتے ہیں، 30% جا سکتے ہیں. اس پہ آپ جا کے بات کرنی ہے، یا آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو تو تمہارے فیصلے. جو کچھ بھی ہے آج ادھر بیٹھ کے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس عوام میں ڈسکس کریں. بہت شکریہ. صاحب نے کہا کہ سبسڈی کے میں خلاف ہوں. ہمارے کچھ ممبرز نے کہا سبسڈی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے. کسی کی کوئی تقریر ہوئی، کسی کی کوئی تقریر ہے. سب سے پہلے آپ نے مسئلے کو سمجھنا. سبسڈی، بلکہ فتح اللہ صاحب نے کہا کہ بجلی کی یونٹ پہ بھی سبسڈی ملنی چاہیے. ادھر ایک ہوتی ہے کہ کوئی چیز مفت ملے، یعنی یہ 100 روپے کی ہے تو وہ آپ کو 100 روپے مفت، وہ چیز ہی مفت ملے. ایک ہوتی ہے سبسڈی کہ یہ 100 روپے کی قیمت کی چیز ہے، اس پہ کچھ قیمت میں دوں گا یا حکومت دے گی، کچھ آپ جو خریدار ہیں وہ دیں گے، وہ سبسڈی ہوگی. اب 100 روپے کی چیز ہے، اس میں حکومت کہتی ہے کہ یار آدھے آپ دو، آدھے میں دے دیتا ہوں، یعنی 50 روپے آپ کے ہو گئے، 50 روپے میرے ہو گئے. تو یہ سبسڈی ہے. اب اس سبسڈی کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس خریدار کو کہ آپ اس کا 20% دو، 80% حکومت دے گی، وہ بھی سبسڈی ہے. آپ یہ بھی کر لو کہ خریدار 10 روپے دے دے اور 90% 90 روپے حکومت دے دے گی، یہ بھی سبسڈی ہے. یعنی سبسڈی 1 روپے کی دے یا 99 روپے کی دے، سبسڈی ہے کہ ریٹ سبسڈائز ہے. اب یہاں پر اگر آپ قیمت تھوڑی بڑھا رہے ہیں یا کم کر، سبسڈی ختم نہیں ہو رہی. اب یہ ہم قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آغا صاحب بھی ہیں، رحمت خالق صاحب بھی ہیں، میرے ممبران بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. اب آپ فرض کریں 100 روپے کی چیز خریدار کو دے رہے ہیں اور اس میں ایک وقت تھا آپ 50% نہیں 70% خریدار دے رہا تھا.
اگر بالکل شروع سے جائیں تو 90% خریدار دے رہا تھا، 10% حکومت دے رہی تھی، یعنی 90% 90 روپے دے رہی تھی خریدار، روپے دے رہا تھا، 10 روپے حکومت۔ اب وہ 100 روپے کی چیز 20,000 کی ہو چکی ہے، لیکن خریدار اگر یہ ضد کرے کہ نہیں میں نے 90 روپے ہی دینے، باقی 19,910 روپے حکومت دے دے، تو یہ پھر وہ جو چیز ہے کیا اتنی کوانٹٹی میں سب کو مل سکے گی؟ اگر ہم دیکھیں اللہ پاک نے اس دنیا میں کائنات میں جو خوبصورت ایک چیز تخلیق کی ہے وہ عقل ہے۔ ہم ادھر آج کیوں جمع ہیں؟ کیونکہ گندم کا مسئلہ ہے، ہر سال ہر دفعہ گندم کا مسئلہ ہے۔ آج اگر گندم ایک وقت تھا شاید 1 ارب روپے کی گندم 16 لاکھ بوریاں یا 10 لاکھ بوریاں جتنی بھی تھی وہ 1 ارب روپے میں پوری ہو رہی تھی۔ اس سال 2023 میں جو گندم 16 لاکھ بوریاں صافی بھی ہیں 28 ارب میں پوری ہونی ہے۔ اب 28 ارب روپے، یا تو آ جاؤ سارے مل کے وفاق کو 28 ارب روپے تو آپ کو ڈیولپمنٹ کا بجٹ نہیں ہے، وہ 28 ارب روپے میں بھی وہی کھا رہا ہوں، ایک عام غریب آدمی بھی وہی کھا رہا ہوں۔ ڈیولپمنٹ کا 16 ارب روپے، ریکرن کا 47 ارب روپے۔ اب جو گندم کی جو قیمت ہے وہ اب اس سال 16 لاکھ بوری کے لیے 28 ارب ہے، ہمارے پاس سبسڈی 8 ارب ہے۔ یہاں پہ جذباتی ہو کے تقاریر کرنے کے لیے آپ کو ہمیں نہیں بھیجا، ہمیں عقل استعمال کر کے لوگوں کے مسائل اور مستقبل کا، قوم کا مستقبل کا تعین کرنا اس لیے بھیجا۔ ناجی صاحب نے بات کی سبسڈی کے میں خلاف ہوں کیونکہ زراعت ختم ہو گئی، آپ کی ہمارے لوگوں کی زراعت ختم ہو گئی، ایگریکلچر سیکٹر ختم ہو گیا۔ وہ کس نے کرنا؟ وہ ہم نے کرنا، ہمیں لوگوں نے بھیجا۔ یہ گلی کوچوں کی تقریروں کے لیے اگر ہم اس اسمبلی میں ہیں تو جائیں پھر نکل کے چوکوں میں جا کے تقاریر کریں۔ سب سے آسان زندگی یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری ہی نہ لے، نہیں لو ذمہ داری، نکل جاؤ۔ آئے کیوں ہو؟ اس اسمبلی میں بیٹھے کیوں؟ جب کسی مسئلے کو سنبھال نہیں سکتے، سامنا نہیں کر سکتے تو نکل جاؤ ادھر سے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات کو بھی فیس کرے، مسائل کا حل کرے۔ 28 ارب روپے کی سبسڈی ہے، 8 ارب روپے۔ اب ایک بہت بڑا آسان طریقہ ہے، ہم وفاق آپ لوگوں کی، ہماری نہیں ہے۔ یہ جو نہیں بڑھانے والا چکر ہے نا وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ ہمیں ادھر تقریر کی کہ ہم حکومت میں، ہم حکومت اپوزیشن میں، تم اپوزیشن حکومت میں ہو۔ یہاں پہ تم اپوزیشن کا ڈرامہ کرتے ہو، باہر تو سارا کہتے ہو حکومت ہماری ہے۔ وفاق سے ادھر تک تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، دھرنے میں ہم جائیں گے، تم کس کے خلاف جاؤ گے؟ سبسڈی سب کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے کہ سبسڈی تو فیڈرل نے دینی ہے۔ فیڈرل آج کہے کہ 28 ارب روپے ہم پورا دے رہے ہیں، گلگت بلتستان کو گندم مفت ملے، ہمیں کوئی انکار نہیں، اقرار ہو جاؤ۔ اس لیٹر کا کیا کرو گے جو وفاق نے ہمیں لکھا ہے کہ 70% قیمتیں بڑھاؤ، 70% قیمتیں بڑھاؤ۔ ہم عوام کے پاس نہیں گئے، ہم آپ کے پاس ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ لیٹر غلط ہے یا اس کے اوپر ہم نے چڑھائی کرنی ہے یا تمہیں کرٹیسائز نہیں کیا ہے۔ ہم نے کہا وفاق کی بھی مجبوری ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے کہ آؤ اس کو بیٹھ کے کوئی ڈسکس کریں، اس کا کوئی حل تجویز کریں۔ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں کافی تجاویز لے کے ہیں، تو جناب والا ایک شوہر تھا، میں ذرا ماحول خوشگوار بناتا ہوں۔
وہ بڑا تنقید کرتا تھا ہر چیز پہ اپنی بیگم کا. تو بیگم نے ناشتے میں اس کو فرائی انڈا دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ آج تو میں نے بوائل انڈا کھانا تھا. تو بیگم نے اگلے دن اس کو انڈا بوائل کر کے دیا تو شوہر نے کہا اگلے دن کہ آج تم نے بوائل غلط بنایا، آج تو فرائی کا دن تھا. تو تیسرے دن بیگم نے بوائل انڈا بھی دیا، فرائی انڈا بھی دیا. تو شوہر پھنس گیا، سوچ سوچ کے کہا کہ پھر کی نہ غلطی، جس انڈے کو فرائی کرنا تھا اس کو بوائل کیا، جس کو بوائل کرنا تھا اس کو فرائی کیا. تنقید کرنی ہے تو ہزار تنقید ہے. اب ہم اگر ایک تجویز لے کے آتے تو کہتے کہ جناب تم تو فیصلہ کر چکے ہو، تم کیوں آئے؟ تم نے تو ہمیں مشاورت بھی نہیں رکھا. اب ہم بھائیوں کی طرح کچھ 6-7 تجاویز لے کے آئیں کہ آؤ ڈسکس کرو، تو کہتے ہیں پھر تم لوگ غلط کر رہے ہو، جا کے ایک لے کے آؤ. بات یہ ہے کہ یہ کی جا رہی ہے سستی سیاست، وہ کہتے ہیں نا چیپ پالیٹکس، وہ کی جا رہی ہے. مسئلے کا حل میں اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہم ادھر آئے کیوں ہیں. اب سنیے گا کہ ہم ادھر آئے کیوں. یہ میں وزیر اعلیٰ بناؤں تو اس منصب کی میرے پہ ذمہ داریاں ہیں. ہم حکومت میں کیبنٹ کے ممبرز ہیں تو ہمارے پہ ذمہ داریاں ہیں. پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں کوئی عشق محبت نہیں ہے. پی ڈی ایم بلکہ وفاق میں بھی آج ذکر ہوا نالائقوں کا، ابھی ریسنٹلی جو ہو رہا ہے، ہم نہیں، یہ تو پوری دنیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے، میں اس پہ جاتا ہی نہیں ہوں. لیکن جناب جتنا بھی اختلاف صحیح، ہم نے ہمیشہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھا ہے جو ہمارے منصب کی ذمہ داری تھی. میں نے کبھی قاہرہ کو ادھر آج تک نہیں کہا، قاہرہ تو پہلے 5 سال بھی رہا، میں نے کبھی اس کی کہانیاں نہیں کھولی ہیں، نہ تنقید کی ہے. یہ لیڈر آف اپوزیشن کی تقریریں نکالیں، حفیظ کی تقریریں نکالیں. جب فیڈرل میں علی امین گنڈاپور تھا تو ان کے کیا کیا الزامات تھے. کیا اس وقت صحافی بھی بیٹھے ہیں، کسی نے بات کی کہ جناب آپ وفاق سے ورکنگ ریلیشن شپ خراب کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت وفاق میں جو لوگ تھے وہ سمجھدار تھے، انہوں نے گلگت بلتستان کا بجٹ نہیں کاٹا. آج ہم نے کبھی کسی کی شان میں بھی گستاخی نہیں کی، لیکن بجٹ کاٹا اور الزام جو مرضی لگاؤ. ہماری ہر منسٹر کے ساتھ سینکڑوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ہم نے جہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھائی، وہاں پر جب ہم نے احساس کیا اس گندم کا مسئلہ ہے، اس سے ایگریکلچر بھی خراب ہو رہا ہے، تو ہمیں ایک اس کے اوپر مناسب فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ہم تھے جو تقاریر کر رہے تھے، میں تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ قیمت نہیں بڑھائیں گے تو 8 ارب روپے کی سبسڈی پوری نہیں ہوگی. 8 ارب روپے کی سبسڈی پوری نہیں ہوگی تو شارٹیج ہوگی، کمی ہوگی. کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آج یہ امجد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مشتاق صاحب نے بھی کہا کہ گاؤں میں کوٹا، میرے گاؤں میں بھی کوٹا کاٹ گیا. اب ہوگا کیا یہ سننا گاؤں میں، اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک گاؤں میں اگر 5000 کا کوٹا ہے اور وہاں پہ 3000 کا کوٹا ملتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ملے گی، کچھ لوگوں کو نہیں ملے گی. اب ملے گی کس کو؟ جناب اسپیکر، ملے گی اس کو جس کا اثر و رسوخ ہے گاؤں میں، جو گاؤں کا چودھری ہے، جو 17-18 سکیل کا ملازم ہے، جو پاورفل ہے اس گاؤں کی حد تک، جو عزت دار. آج کے معاشرے میں تو عزت اور پیسہ کی ہی ریلیونسی ہے. جو غریب ہے اس بیچارے کی معاشرے میں کیا عزت؟ میں اور آپ ان غریبوں کے لیے ہیں، ان محتاجوں کے لیے ہیں کہ پالیسی ایسی بناؤ کہ وہ اس کا تحفظ ہو. اب جب 3000 کی گندم ہوگی تو رہے گا خالی وہ جس کے گھر میں کھانے کو روٹی پہلے سے ہی نہیں ہے. گندم وہ اٹھائے گا جس کا اثر رسوخ ہے منشی کے ساتھ، سی ایس آئی کے ساتھ. تو آپ نے جب ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہے وفاق نے وفاق کتنا بڑھائے، وفاق اس کو ڈبل کروا دو.
8 ارب سبسڈی، اس کو 8 ارب اور کروا لو، 16 ارب کرو۔ اب 16 ارب بھی کریں گے تو 50% گندم کی شارٹیج ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کرنا ہوا تو سب سے پہلے ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ اب ہم ادھر کیوں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جناب آج اگر سبسڈی 16 ارب بھی ہو گئی تو 45% گندم کی شارٹیج یعنی 9 لاکھ بوریاں میں ملیں گی۔ 20 ارب کی سبسڈی بھی ملی تو شارٹیج ہے مطلب گندم کی تعداد میں۔ تو یہ انتہائی گھمبیر مسئلہ ہے۔ ادھر بیٹھ کے ہاں وفاق کر دے دھرنا، ہم میں سے یہاں ممبران میں یہ جو سفید قمیض شلوار پہن کے واسکٹ پہن کے بیٹھے، میں قسم کھاتا ہوں یہ دھرنے میں بھی نہیں بیٹھیں گے۔ 2 گھنٹے بیٹھیں گے پھر گھروں کو جائیں گے۔ بیٹھنا بیچاری عوام نے۔ اب ہمارے لیے تو بڑا اچھا فیصلہ ہے، عوام آئے گی روڈوں پہ، روڈ پہ آگے کاروبار بند ہو گیا، غریب مزدور کی مزدوری دیہڑی ختم ہو گئی۔ تو کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس راستے پہ جائیں کہ اپنی ذمہ داری سے بھاگیں کہ کیا جی عوامی ایکشن کمیٹی کیا کہتی ہے، فلانی انجمن کیا کہتی ہے، فلانی ایسوسی ایشن کیا کہتی ہے؟ نمائندہ جماعت ہو تم لوگ، جی بی کی 24 کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑ گیا ہے، نمائندے ہو، لوگوں نے چنا ہے، تم سب سے مضبوط ہو اور تم نے ترجمانی کرنی ہے۔ تو اب عقل سے سوچ کے مجھے بتاؤ کہ کیا وفاق 28 ارب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ہاں کل کیبنٹ میں ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی، جہاں پر جناب اسپیکر ہم ایک گندم کی بوری میں اس وقت 15 ہزار روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، قیمت صرف 1200 روپے دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ 1200 روپے بھی معاف کر دیں، قیمت گندم مفت کر دیں تو اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم 1250 روپے لے لیں یا بوری مفت کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں جہاں پر 9 لاکھ بوریاں مل رہی ہوں گی وہاں پر 8 لاکھ بوریاں ملیں گی، جہاں پر 6 لاکھ کی شارٹیج ہے وہاں پہ 7 لاکھ کی شارٹیج ہوگی۔ تو آؤ پھر ایک اور فیصلے پہ آ جاؤ، اس کو مفت ہی کر دو، کیونکہ اب تو حالات ایسے آ گئے۔ اور پھر جس کو ملی جو رہ گیا وہ اپنی قیمت پر، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک حل ہے، یہ بھی ایک حل ہے۔ لیکن جناب والا ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قومی مسئلوں پر یہ کوئی نالی نہیں ہے، یہ کوئی ہم سکول یا ہاسپٹل کی بلڈنگ نہیں بنا رہے، یہ کوئی سائٹ سلیکشن نہیں ہے کہ حکومت اپنی، یہ قومی ایک مسئلہ ہے۔ ہم اس لیے ہیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ ہم اگر آپ کے پاس نہیں آئے تو بھی پھر آپ قومی مسئلے کے اوپر کہیں گے کہ ہمیں آپ نے آن بورڈ نہیں لیا، کیونکہ یہی اسمبلی تھی جناب اسپیکر، اور 2021 کا سال تھا، اسی کرسی میں لیڈر آف اپوزیشن نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، میری طرف مڑ کے پڑھا کہ یہ جو قیمت ہے یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ہم نے رکھی ہے، اور تم نے 1 روپیہ بھی بڑھایا ہم تمہیں گھسیٹیں گے۔ یہ سپیچ ادھر ہی تھی کہ جناب یہ بڑا ہم نے مل کے پی پی اور نون نے کہ 2.5 روپے یا 3 روپے بڑھائی ہے، اب تم نہیں بڑھا سکتے، تمہارا مینڈیٹ ہی نہیں۔ یہاں پہ ہی بات ہو۔ پھر کیا ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ قیمتیں تھوڑی سی بڑھانی ہیں تو قاہرہ صاحب آئے تھے ادھر، اور لیفٹ رائٹ پہ امجد اور دوسرے لوگ ہی بیٹھے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا جناب؟ پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر کرپشن نہ ہو تو 10 ارب کی سبسڈی پوری ہے۔ ایک تو شارٹیج تھی نیچے، جی بی گورنمنٹ فیس کر رہی تھی قلت گندم کی، کیونکہ اس وقت 8 ارب سبسڈی 8 ارب روپے کی ہے، یہ جو 10 ارب ہے نا 2 ارب وہ 1250 روپے کی سیل پروسیڈ ہے، وہ سبسڈی نہیں ہے، یہ وہ پیسہ ہے 2 ارب جو لوگ اس بوری کی قیمت ادا کرتے تھے، سبسڈی جو ہے وہ ایکچوئل 8 ارب۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 ارب کی جو سبسڈی ہے، ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں تو کل کے سیشن میں ہم نے کیا کہ جی 10 ارب روپے کرپشن نہ ہو تو پورے،
پھر ایک عوامی رائے کھڑی کر دی گئی جی کہ نہیں سبسڈی تو ہم پوری دے رہے ہیں، صوبائی حکومت کی کرپشن ہے جس کی وجہ سے یہ گندم پوری نہیں ہو رہی۔ پھر شمس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر جناب لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ اگر شمس کو ہٹاؤ تو 20 لاکھ گندم کی بوری ہم سے کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام ہمارے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں نا جناب سپیکر، یہ بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہیں، شریف النفس ہیں ہم، جلدی، اور شریف النفس اور ڈیسنٹ آدمی کیا کہتا ہے؟ جلدی اعتبار کرتا، اور اتنے سادے ہیں کہ کچھ لوگ ہر دن جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ بیچارے ہر دن اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جی 20 لاکھ گندم کی بوری دے رہا ہے، یہ اس کے پاس ہے، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے جب اکیلے میں پکڑ لو یار سیاسی اور جلسوں کی تقریروں کو تم یہاں پہ لا کے آفیشیل میٹنگز میں کوٹ کیسے کرتے ہیں؟ یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کی جلسوں کی تقریروں کو عوام گلگت بلتستان کے کچھ نہ سمجھے کیونکہ وہاں پہ آپ کو جھوٹ بولنے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ آج وفاق نے ہمیں کہا کہ سبسڈی پوری اس طرح نہیں ہو رہی ہے، آپ اس وقت 70% کا مطلب ہے 10,000 بوری کا کریں، وفاق کا لیٹر ہے۔ تو جناب اسپیکر مجھے بتائیں کہ اس 10 ارب میں اس وقت کرپشن تھی تو آج کیا ہے؟ میں نے اس وقت صحافیوں کو بھی یاد ہوگا کہ پریس کانفرنس کی، میں نے کہا ہم تو وفاق کا ہی کام کر رہے تھے، اس ملک کا کام کر رہے تھے اور اپنے منصب کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ مشکل کام تھا، لوگوں کی تنقید فیس کرنا مشکل تھا، لیکن بہادر وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بھی صحیح فیصلے کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم تو وفاق کا کام کر رہے تھے، ورنہ تو ہمارے لیے آسان ہے، لے آؤ سبسڈی، اب سبسڈی ہوگی، وہ کیا دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ اور گندم کا دھرنا گلگت بلتستان کا عوام کا گندم کے لیے دھرنا، تم لوگ دیکھو تماشا کیا لگتا ہے، برداشت کر سکتے ہو تو آ جاؤ، ہم نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی تنقید میں ہم بھی فیس کریں گے، ساتھ کریں گے۔ یہ تو ہے ہی نہیں نجی کہ آپ الگ پارٹی ہیں ہم الگ پارٹی ہیں، سیاست چلو باہر کر لیں گے، لیکن جس منصب میں بیٹھے ہیں اس منصب کا حق تو ادا کریں، صبر کریں جی، تھوڑا صبر کریں۔ پانی بھیجو جی شہزادہ صاحب۔ تو اب ہم ادھر کیوں آئے؟ جب یہ بات ہوئی تو میری میٹنگ ہوئی قائدہ صاحب کے ساتھ، کہا جی گندم کی قیمت بڑھائیں، میں نے کہا قائدہ صاحب ہم بڑھانے کے لیے تیار تھے، آپ اور آپ کے لیڈر آف اپوزیشن نے ہمارے پہ تنقید کی اور کہا کہ جی یہ کرپشن کی وجہ سے، کہ سبسڈی میں کمی نہیں ہے، کرپشن کی وجہ سے یہ گندم لوگوں کو پوری نہیں ہوگی۔ ہمارا آمدہ تو میں نے سب چینج کی، وہ اور ریزنز تھی، میں تو یہ فالتو باتوں کو کبھی سنتا بھی نہیں ہوں، اسپیکر صاحب آپ جانتے ہیں مجھے، میں نے ہمیشہ اپنے آزاد فیصلے کیے، ہمیں کیونکہ سیکیورٹی کے چیلنجز تھے تو ہم نے پہلی دفعہ ہوم منسٹر تعینات کیا، لیکن خدائی طور پہ ان کی بات پوری ہوگی، مرد تو وہ ہے نا جو بات پوری کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو جلسے تقریروں کی بات کریں گے، جی جلسے تقریروں کی نہیں کی، آپ نے پریس کانفرنس میں بات کی، اور ہم اس ایشو کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہ رہے تھے اور آج بھی نہیں بنانا چاہ رہے، لیکن میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا اس ایشو سے، اتنے جلدی کہ 2 جملے بول دیے اور نکل گئے، میں اس طرح نہیں چھوڑوں گا پی پی نون کو اور جے یو آئی کو، ادھر پی ڈی ایم کو۔ تو ہمیں کہا کہ یہ، میں نے کہا جی دیکھیں آپ بڑا، میں نے کہا دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک وقت میں 1250 کی بوری تھی تو 2700 کی بوری ملک میں پنجاب میں ملتی تھی، اور اس وقت کی بھی پرسنٹیج نکالیں تو وہ تقریباً 35-40% بنتی ہے، اور اس 35-40% پہ بھی اس وقت کی حکومتوں کا پریشر ہوتا کہ قیمتیں بڑھیں۔ آج تو جناب اسپیکر یہ 1250 ایکچوئل پرائس کا 10% بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں،
کہ اب اس کو پرائس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، لیکن میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کا کام کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، آپ اور آپ کی پارٹی جو ایکچوئل آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ سبسڈی کا مسئلہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، ہم سے نہیں ہے، ہم سے لا اینڈ آرڈر کا، اور اگر ہم خود بھی دھرنے میں بیٹھ گئے تو پھر لا اینڈ آرڈر بھی تمہارا مسئلہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ سیاست نہ کرو کہ باہر کچھ اندر کچھ مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹیاں سپورٹ کریں، مجھے مشورہ ہے، ہم نے کہا اے پی سی بلاتے ہیں۔ تو وہ بات میں بالکل ایگری بھی کرتا ہوں حفیظ صاحب اور امجد صاحب کی، انہوں نے کہا دیکھیں جی اے پی سی بلائیں گے تو وہاں پہ ہر قسم کی لوگ ہوں گے، پریشر گروپس ہوں گے، وہ اس مسئلے کو خراب کریں گے، تو اس کو آپ اسمبلی میں رکھیں، ہم آپ کو اس فیصلے پہ سپورٹ کریں گے۔ ہم آج وہیں سپورٹ لینے آئے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھائیں گے تو ہم گھسیٹیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں ہم خاموش رہیں گے، آپ آگے کریں۔ ہم نے 7.5 روپے بڑھایا، وہ بھی قاہرہ صاحب کے ساتھ کہنے پہ، کیونکہ گندم کی پوزیشن نہیں ہے، اس وقت شارٹیج ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ کچھ بڑھائیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے کچھ بڑھائیں گے، پھر اپنا کنسنسس کریں گے۔ تو اس کے اوپر، وہ کچھ کے اوپر بھی انہوں نے کہا نہیں، ایک لیٹر تھمایا گیا بہت پہلے کا، اسی کا بتایا گیا، اور وہ 70% کا ہے، وہ 70% کا ہے، اور ہم آج یہاں پہ کوئی مخصوص آپشن کے اوپر انگلی رکھ کے نہیں، ورنہ وہ رکھ کے بھی آتے تو کہتے کہ جی تم لوگ تو فیصلہ کر چکے ہو، کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سے بھاگ جائیں، آپ کہیں ہم نہیں ہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے، جیسے شہزاد آغا صاحب نے کہا تم کیوں ہمیں یہ مسئلہ ہمارے گلے میں ڈالو، بالکل نہیں پکڑو اپنے گلے میں، کھڑے ہو کے کہو، بلکہ یہ بھی نہ کہو، یہ کہو کہ ہم قیمتیں بڑھانے کے خلاف، کھڑے ہو جاؤ، ہم جانے پھر وفاق جانے، ہم پھر وفاق کے ساتھ جو بات کریں گے وہ ہماری مرضی ہے۔ لیکن جناب والا، ہم نے نیچے 3 سے 4 آپشنز پہ بات کی، پہلے اپنے اس کے اوپر بات کی کہ ہم نے کہا چلو تھوڑی بہت بڑھاتے ہیں، اس پہ ہم نے وفاق سے یہ کہا کہ ہم یہ بڑھا دیتے ہیں، تم اس کے اوپر ہمیں ایشورنس دے دو، کیونکہ اگر فرض کریں آج یہ کہ 4,000 روپے ہم بڑھاتے ہیں، 4,000 گندم کی ایک بوری کی ہم 4,000 کرتے ہیں، بڑھ ہمیں 15,000 کی، تو 11,000 کی سبسڈی ہے، مطلب 11,000 روپے کی فی بوری پہ حکومت کی سبسڈی آ گئی۔ پھر بھی جو ہماری کلیکشن ہوگی وہ تقریباً 5 ارب یا 6 ارب ٹوٹل آ جائے، ٹوٹل میرے خیال میں 4-5 ارب روپے آ جائے سیل پروسیڈ، اس وقت 2 ارب، اب 8 ارب روپے اور 4-5 ارب روپے 13-14 ارب، تو شارٹیج تو پھر بھی ہے، شارٹیج تو پھر بھی ہے۔ ہم نے وفاق سے کہا کہ بھائی ہم پرائسز بڑھائیں گے، کیونکہ پرائسز تو کسی حکومت نے ہمت نہیں کی بڑھانے کی، پریشر میں بڑھاتے تھے، پھر نیچے کہتے تھے کبھی 1 روپیہ کبھی 2 روپے بڑھاتے تھے، ٹھیک ہے اب پرائسز بہت زیادہ اوپر گئی ہیں، تو اگر ہم سبسڈی 8 ارب روپے پہ کریں گے اور 4 سے 5 ارب روپے سیل پروسیڈ پہ آگے تو جناب 12-13 ارب روپے، سٹل جو ہمیں پیسے چاہیے 27-28 ارب روپے، اس میں سے 13 ارب روپے نکالیں تو تقریباً 14-15 ارب روپے کی ابھی بھی کمی ہے، یعنی ہم پھر آدھی گندم کی بوری ہم پرووائڈ کر سکیں گے، یا 8 یا 9 لاکھ کی بوریاں آئیں گی، باقی پھر شارٹیج ہوگی۔ تو ہمارا مدعا وفاق کے ساتھ یہ تھا، جو میں آج اپوزیشن کو میں پہلے بھی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کو کہا کہ قیمتیں بڑھائیں، قیمتیں ہم بڑھائیں،
لیکن آپ گارنٹی دے دیں کہ پھر اب جب ہم یہ اتنا بڑا فیصلہ کریں، آپ 16 لاکھ بوری کی گندم آپ وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، انشورنس کر دیں، تو اس پہ بھی وہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ وہ بھیجیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی کوشش پہ ہم پھنستے ہیں۔ ہمیں ایک فیصلہ چاہیے کہ یا تو ہمیں بتاؤ کہ 50% ہم دیں، 50% تم، تو کوئی فیصلہ ہو جائے نا جی، یہی فیصلہ کرو بس۔ ٹھیک ہے، 50% ہم دیں، 50%۔ ابھی امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50-50 والا کریں، یہ زیادہ مناسب لگا، اور میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایک ہمیں فیصلہ کریں، لیکن اس کے اوپر پھر وفاق اس کو اون کریں کہ آج کے بعد مارکیٹ میں جو بھی گندم کی ویلیو 50% صوبائی حکومت کرے، 50% وفاقی حکومت دے، 50% لوگ دے دیں، 50% وفاقی حکومت دے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو آپشنز ہم دیکھیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مشاورت ہو، کیونکہ یہاں پر ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، سب پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ 50-50 کرنا ہے۔ وفاق سے تو 70 کا آیا، تو یا وفاق والی بات ماننی ہے، کیونکہ نہیں کریں گے تو نیچے کرائسس ہے، یا پھر ہم بالکل ہی، کیونکہ نہیں کرنا تو بالکل ہی مفتی کر دیں، کیونکہ میرا خیال ہے اب قیمت نہیں بڑھانی تو پھر اس کو مفتی کیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اور دوسری ابھی قرارداد ڈرافٹ ہو رہی ہے، اسی کے اوپر پھر ہم کیبنٹ سے کر کے وفاق کو بھیجیں گے، کہ جو سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ ناجی صاحب نے، کہ اس سبسڈی نے ہمارا ایگریکلچر خراب۔ مجھے اپنے گھر کی حالت کا پتہ ہے، جو گاؤں میں میرا اپنا گھر تھا، کہ 40 سے 50 سال پہلے وہاں پہ زراعت اور مال مویشی کا جو عالم تھا، یہ حال تھا۔ آج یہ جناب والا کہ آپ اگر چراغاہ میں بھی جائیں تو آپ کو ملک پیک کا ڈبہ ملتا ہے، ڈالڈا اور کوکنگ آئل میں لوگ کھانا پکا رہے ہیں، اور گوشت میں برائلر مرغی ہے۔ ہم نے جو ابھی لینڈ ریفارمز کا کام سٹارٹ کیا، اس میں ہم نے تقریباً 20 لاکھ زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے، جو ایگزسٹنگ سے ہٹ کے جو بیرن لینڈز ہیں، جس کے اوپر اگر پانی پہنچایا جائے تو ان سب میں ایگریکلچر ہو سکتا ہے۔ ہمیں 16 لاکھ بوریوں کی ضرورت ہے، اور اس سال امجد صاحب نے کہا کہ بڑے لوگوں نے گندم اگائی ہے، یہ بڑے لوگوں نے تقسیم کیے ہیں، جو باقی ایگریکلچر اور جو لائف سٹاک اور فشریز میں اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمیں پیسے کی شارٹیج ہو گئی انتہائی۔ پاورٹی ایلیویشن کے غربت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیشل 1 بلین کا پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا، اور اگر ہمارے پاس پیسے پورے ہوتے تو ہم شاید جی بھی پورے کو مفت گندم دیتے۔ پنجاب میں کیا ہوتا، مطلب پنجاب میں یہ ہوتا کہ سب سے پہلے آپ سپورٹ پرائس اعلان کرتے ہو، فرٹیلائزرز کے اوپر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہو، آپ ان کو بیچ میں سپورٹ کرتے ہو، پھر جب ان کی گندم اگتی ہے تو ان سے وہ خریدتے ہو۔ پوری دنیا میں جو ایگریکلچر سبسڈیز جو ملتی ہیں یورپ میں، وہ صرف اور صرف ایگریکلچر میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے فارمر کو بھی وہ سبسڈائز کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ پچھلے سال کی میری اسی ہاؤس میں تقریریں تھیں، کیبنٹ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ واحد ایک آئٹم ہے جو فوڈ کا آئٹم ہے، جو 2025-26 میں آسمان پہ چلا جائے گا۔ اس وقت میں کہہ رہا تھا 2 سے 3 گنا بڑھ جائے گا، یہ تو پہلے سال میں ہی 2 سے 3 گنا بڑھ چکا ہے۔ یہ آپ 2025-26 تک دیکھیں گے یہ قیمتیں اور بڑھنی ہیں۔ اگر ہم اپنی پریپریشن تیاریاں نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ میں اور آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو ہمیں خریدنے کے لیے بھی گندم نہیں ملے گی، خریدنے کے لیے بھی گندم نہیں ملے گی، یہ وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایگریکلچر سائٹ کے اوپر، اس کے اوپر جو ایک چیز ہم نے وفاق کو بھی بتائی اور ہماری تجویز کہ آپ ہمیں ان داسز کو آباد کرنے کے لیے پیسے دیں، جو ہمارا ایگریکلچر خراب ہوا یا ختم ہوا اس کو ہم نے پیروں پہ کھڑا کرنا۔
دوسری چیز، ہم ایک پرائس سپورٹ کا اعلان کریں گے کہ جس کے پاس گندم ہے اس سے وہ جو اگائے گا، اور ہم اتنی فیسلٹیز سبسڈیز دیں گے کہ وہ اگائے، اس کو پروفٹ ہوگا. اور نئی نئی ٹیکنیکس کے اوپر آج اس دفعہ جو گلگت کے اندر ایک کنال سے ایوریج 2.5 بوریاں یعنی 100 kg 6-6.5 من کی پروڈکشن نکل رہی ہے ایک کنال سے گلگت کے اندر. ایوریج اس وقت گندم کی جو ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہے اور بہت اچھے دانے کے ساتھ. تو اگر اس وقت ہم اسی کسان سے بجائے پاسکو کو 13,000 روپے دینے کے اس کسان کو اس ایک کنال کا 30,000 روپے دیں اور وہ گندم کی بوری اٹھائیں، تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. کیونکہ جناب اسپیکر دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہماری جو اکانومی جی بی کی چلتی ہے وہ پی ڈبلیو ڈی میں چلتی ہے 16 ارب روپے. وہ کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ یہ 16 ارب روپے اس مارکیٹ کے اندر انجیکٹ ہو رہا ہے. آپ کے ٹھیکیداروں کو ملتا ہے، ٹھیکیدار آگے لیبر کو دیتا ہے، پھر وہی پیسہ دکانوں میں جاتا ہے، دکانوں سے مڑ کے واپس گھروں میں جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے پورا. تو وہ مارکیٹ بڑی ہماری پی ڈبلیو ڈی کے جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ اس کے اوپر بیس ہے. یہ جو اب 13-15 ارب روپے کی ہم گندم کی سبسڈیز کی بات کر رہے ہیں، یہ لوکلی کہیں نہیں آ رہا. صرف اور صرف ایک نیٹکو کے ٹینڈر کے تحت جی بی میں اگر تھوڑے سے پیسے آ گئے اور ٹرانسپورٹیشن کی، باقی سارے کا سارا پیسہ پاسکو میں جا رہا ہے. تو اندازہ کریں کہ اگر ہم 28 ارب 25 ارب کی پرچیزنگ گندم کی لوکلی، کیونکہ گندم پروڈیوس کرنے کے ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی پوری گندم پروڈیوس کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اپنے کسانوں کو سال کا 25 سے 30 ارب روپے کیش دے رہے ہیں. یہ ہوتی ہے پالیسی کہ جس سے آپ کا علاقہ یا قوم کسی رستے کی طرف نکلتی. تو میری درخواست ہے جناب اسپیکر کہ آپ ابھی ہمیں آدھا گھنٹے کی بریک دیں. قرارداد ہم نے ڈرافٹ کی ہے، تو ہمارے منسٹرز اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں آ کے اسی تجویز کو، جو ابھی بڑی اچھی بات ہے لیڈر آف اپوزیشن نے بھی 50-50 کا اشارہ دیا کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو وہ کر کے یہ ایوان متفقہ طور پہ جائے گا. تو باقی تو کرنا حکومت نے. 2 منٹ سر، اس کے ساتھ بات 1 منٹ سر. یہ ہم لوگوں کا یہ پہلا تجربہ تھا، اور وہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ فارمرز اس کے اوپر اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ زیادہ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے وہ کیش کراپس، جیسے آلو کاشت کرتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو پیسہ ملتا ہے. اب ناجی صاحب کی بالکل صحیح تجویز ہے، لیکن اس کو آپ نے یہ جو سبسڈی ہے، ناجی صاحب کی میں اس میں توجہ چاہوں گا کہ جو سبسڈی ہے جو ہم گندم پہ دے رہے ہیں لوگوں کو تقسیم کرنے میں، اس کے بجائے ان کسانوں کو ہو جو گندم اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کہ فوڈ سیکیورٹی سب سے بڑا اب ایشو بنتا جا رہا ہے دنیا میں. آپ کے پاس کتنے بڑے بھی ہتھیار ہیں، کتنی آپ کی سیکیورٹی فورسز بڑی تگڑی ہیں، یہ اب ایک دوسری حیثیت ہے جہاں پر اگر آپ کے پاس فوڈ ہی نہیں ہے تو آپ مطلب جنگ ہی لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. جب اگر کل کو کرائسس آ گیا دنیا، تو پاکستان کے اندر جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور اس میں ہمارا اپنا جو ہماری ذمہ داری، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنا گندم خود اگانا ہے. جو ابھی لیڈر آف اپوزیشن صاحب نے بات کی ہے، ہمارا جو لینڈ ریفارمز ہے وہ سارا ایگریکلچر کے اوپر بیسڈ ہے کہ زمینیں جب آپ نے لوگوں کو دینی ہے. یہی ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایگریکلچر اس کا سینٹر پوائنٹ ہوگا کہ زمینیں ہم کیوں دے رہے ہیں اور کس پرپز کے لیے دے رہے ہیں اور اس کی چیزیں کس تک کیوں کر چینج ہوگی. باقی یہ جو پوائنٹ ای ہے یا کوئی اور پوائنٹ ہے، تو میری دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم ایک بریک پہ جائیں گے اور اس پہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے. ایک ہے پرائس ریشنلائزیشن اور ایک ہے ہم نے اپنے لوگوں سے گندم خریدنا ہے. جو گندم اگانے کا تعلق آئے گا وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آئے گا. آپ منسٹر صاحب بریک کے بعد بتائیں گے بھی اس ایوان کو کہ جو ہماری پہلی کاوش رہی ہے اس کا کیا اثرات اس وقت مرتب ہو رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر.
اور یہ 5 ارب روپے جو ہم لے کے آ رہے ہیں یہ کسانوں کو ہی ہم انکریج کریں گے اور اپنی پالیسیز کے اوپر، کیونکہ ہم ایک پروویژنل پروونشل اسمبلی جو رجسٹری بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اب ہمارے پاس اکثر لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، 50 کنال 100 کنال ان کی ایگریکلچرل لینڈ ہوتی ہے، تو وہ ہمارے کاغذوں میں غریب نہیں ہونا چاہیے۔ اور حکومت کو اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے کسانوں کو، جیسے پنجاب میں ہوتا کہ آپ کو کھاد میں، آپ کو بیج میں، آپ کو سارے پیسے دیتے، اور جس وقت جب سپورٹ پرائز میں آپ سے خریدی جاتی ہے تو ایک تو پرائز کم کر کے دی جاتی ہے، اور وہ جو پیسے کی تھوڑی بہت کٹوتی ہے وہ بھی پھر ادھر ہی کر دیں، تاکہ کسان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ اس کا بیج کہاں سے آ رہا ہے، اس کے فرٹیلائزر کھاد کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پیسٹیسائڈز اور اسپرے ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ سب حکومت ان کو سپورٹ کرے تو بعد میں انہی سے گندم خرید سکے۔ تو یہ 2 پیرالل چیزیں جو ہم نے وفاق کے پاس بھی رکھی ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن کو ہماری یہ جو آئیڈیا یہ پسند آ رہا ہے، تو اسی کے اوپر ہی کر لیتے ہیں۔ ہم نے ایک قرارداد ڈرافٹ کر لی ہے، وہ بھی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا اتفاق رائے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں بریک زیادہ کرنا